الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ امت اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے تمام امتوں سے افضل ترین امت، جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں ان سب سے بہتر امت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کا فیضان ہے۔ جب منصب بڑا ملتا ہے، عہدہ بڑا ملتا ہے، تو احساس ذمہ داری یہ بھی بڑھنی چاہیے، کیونکہ عہدے کا تقاضا ہوتا ہے، منصب کا تقاضا ہوتا ہے۔ عزت جب زیادہ ملتی ہے تو عزت کی حفاظت کی فکر یہ بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں خیر امتن کا تاج پہنایا، اور یہاں اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا مزید آگے اس انداز میں لے کر چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف ہمیں میسر آیا۔ ہمارے ہاں بلکہ ہر دور میں یہ سلسلہ رہا کہ عمر کے مختلف حصے ہیں۔ بالکل ابتدائی حصہ بچپن، اس کے بعد اگر ہم 3 حصوں میں سے تقسیم کریں تو بچپن، اس کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا۔ عموماً یہ صورت ہوا کرتی ہے، ہمارا اپنا بھی مشاہدہ یہ ہے کہ سادہ کاغذ ہوتا ہے، سادہ کاغذ پر جو تحریر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب اس کاغذ پر کچھ تحریر کر دیا جائے، اب آپ کی خواہش یہ ہو، آپ کا ارادہ یہ ہو، آپ کی سوچ یہ ہو کہ یہ جو تحریر لکھی گئی ہے نا، میں اس تحریر کو مٹا کر اس کی جگہ ایک نئی تحریر لکھوں۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب وہ تحریر مٹائی جائے گی تو جس قدر بھی آپ صفائی کے ساتھ اس تحریر کو مٹانے کی کوشش کریں گے، یہ تحریر اپنا کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ کے جائے گی۔ امید ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان عمر کے 3 حصوں میں بالکل ابتدا والا جو حصہ ہے، بچپن والا حصہ، یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں بچوں کے دماغ ایک سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سادہ کاغذ پر جو تحریر لکھی جا چکی، اب اس کا اثر جو ہے یہ ساری زندگی باقی رہے گا۔ محبت رسول کی تحریر لکھ دی، خوف خدا تحریر کر دیا گیا، اہل بیت کی محبت تحریر کر دی گئی، صحابہ اور اکابرین امت کا پیار اس کاغذ پر تحریر کر دیا گیا، تو جو ابتدا میں تحریر کریں گے ساری زندگی اس کا اثر رہے گا۔ ہاں، ابتدا میں اگر اس سے ہٹ کر کچھ اور تحریر ہو گیا، اب آپ جب یہ تھوڑا سا اوپر نکلے گا نا اور پرپوزے نکلنے شروع ہوں گے، جوانی کی دہلیز کی طرف قدم رکھنا شروع کرے گا، اب آپ بیٹھ کر سوچنا شروع کریں گے، لگتا یہ ہے کہ بچہ بگڑ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ صورتحال اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ہمیں اب اس کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن اب شاید وہ وقت
جو اصل وقت تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا. بالکل ننھی ننھی شاخ ہوتی ہے نا, تو ننھی شاخ کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جدھر جا رہی ہے نا, ادھر جانے کے بجائے ہم اس طرف لے کر جائیں. تو بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دھاگا باندھ دیجئے, رسی پر چڑھا دیجئے, یا کوئی بھی اور انداز اختیار کر لیجئے. آپ جس رخ پر اس کو لے جانا چاہیں گے یہ اس رخ پہ چل پڑے گی. لیکن جب اس نے ایک دفعہ اپنا راہ متعین کر لیا اور اس کے بعد یہ ننھی شاخ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی, اب آپ کا یہ ارادہ بنا کہ نہیں جناب اس کا رخ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا رخ تو اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے, تو اب آپ کا یہ ارادہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب اس کے بعد ایک ہی راہ بچتی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرف جائے گی تو آگے دیوار خراب ہو جائے گی, اس طرف جائے گی تو مکان خراب ہوگا, یہ ٹہنی اس طرف نکلے گی تو ہماری عمارت کو نقصان ہوگا. ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے, آپ اس کو کاٹ دیجئے. ٹہنی کاٹی جا سکتی ہے, اس کو ہٹا کر اپنے مکان کو, عمارت کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن جب بچہ اپنے غلط راہ کا انتخاب کر لے, اب آپ یہ چاہیں گے کہ جناب اس کو ہم سیدھی راہ کی طرف لے کر آئیں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ ہیلے حربے اب استعمال کریں وہ آپ کے کسی کام نہ آئے, اور اب آپ کا کوشش کرنا, آپ کا جتن کرنا جب کوئی فائدہ نہیں دے گا تو اب سمجھوتے کی راہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں. جس طرح ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا, انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں, بچپن, جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا. اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو بالکل ابتدا والی جو عمر ہوتی ہے, بچپن کی عمر, یہ ایک غیر شعوری منزل ہوتی ہے. جب تک بچہ اس غیر شعوری منزل میں رہتا ہے, ہر چیز کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں نا سوالیہ نشان ابھرتا ہے. یہ کیا, یہ کیوں, ایسا کیوں, ویسا کیوں, یہ کیا چیز ہے. اب چیزوں کے نام ہی جسے پتا نہیں ہے, اب چیزوں کے نام بتانے میں بھی وہ آپ کا محتاج ہے, جاننے میں آپ کا محتاج ہے. اب یہ چیز اس کے فائدے کی ہے, یہ چیز اس کے نقصان کی ہے, اس کا انتخاب کون کرے گا؟ ہمارے ہاں ایک المیہ کہہ لیجئے کہ جس طرح وہ خود رو گھاس اگتی ہے نا, خود ہی گھاس اگی, خود ہی بڑی, خود ہی خشک ہوئی, اور خود ہی جناب وہ پاؤں تلے آ کے بالکل ختم ہو گئے. ہمارے ہاں بعض اوقات یا اکثر طور پر اگر معاشرے کے حالات کو دیکھے جائیں تو اکثر طور پر یہ صورت نظر آتی ہے, بچے خود رو گھاس کی طرح جناب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جو تربیت کا وقت ہوتا ہے نا, اور جس وقت میں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے, اس وقت میں توجہ دینے کا رجحان عموماً نہیں ہوتا. ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو لاڈ پیار کی عمر ہے, ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے, ابھی تو جناب دنیا دیکھنے کا وقت ہے. جب بڑا ہو جائے گا نا خود سنبھل جائے گا, جب بڑا ہو جائے گا خود سمجھ جائے گا, جب بڑا ہو جائے گا نا اسے اچھے برے کی تمیز خود ہی آ جائے گی. جب وہ سارے کے سارے کام خود ہی آ جائیں گے تو آپ کس مرض کی دوا ہوں گے, آپ کس کام کے لیے؟ سکھانے کا وقت تو یہ تھا, سمجھانے کا وقت تو یہ تھا. یہ جو غیر شعوری مرحلہ تھا نا بچے کا, اس وقت میں اگر آپ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے, کھوٹے کھرے کی تمیز بتانے میں کامیاب ہو جاتے, اس وقت اس کے سامنے یہ چیز فائدے کی ہے, یہ چیز نقصان کی ہے, اب یہ بتانے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے تو آگے والی ساری زندگی اس کا اثر باقی رہتا. اب اس کے بعد جب جوانی میں بچہ قدم رکھتا ہے, جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا نا, تو جوانی میں عام طور پر دل کا رجحان جو ہے نا آرائشوں کی طرف ہوتا ہے. آرائش, زیبائش, تفاخر, خود پسندی اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے کہ جس میں کچھ واہ واہ کا ماحول بنے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ. جب بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے نا, عمر پختہ ہوتی ہے, سوچ پختہ ہوتی ہے, تو اب اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دولت کس طرح سے جمع کرنی ہے, اولاد کو کس انداز میں آگے بڑھانا ہے, اور پھر تھوڑا سا اور آگے قدم بڑھائے گا. ابتدائی مرحلے میں یہ سوچ ہوگی, جب تھوڑا سا آگے بڑھائے گا تو اس کے بعد ماضی کے اوراق کی ورق گردانی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت بھی نکل گیا, وہ وقت بھی نکل گیا, اس وقت میں کرنا چاہیے تھا, اس وقت میں کرنا چاہیے تھا, کرنے کی عمر تو نکل گئی, میں کچھ بھی نہیں کر سکا. اس وقت کیفیت یہ ہوتی. کسی نے کہا نا, ماضی کے جھروکوں پہ پڑ جاتی ہیں جب آنکھیں, کچھ بجھتے چراغوں سے اٹھتا ہے دھواں اب بھی. اب اس سوچ کے علاوہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ان تینوں مرحلوں کا ذکر کیا. پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ارشاد ہوتا ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو
वज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा। जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो नहीं मगर खेल कूद। ये इब्तिदाई मरहला आ गया ना, बिल्कुल इब्तिदाई मरहला खेल कूद वाला था जब बचपना था। दुनिया की जिंदगी तो नहीं मगर खेल कूद और आराइश और तुम्हारा आपस में बड़ाई मारना। इब्तिदाई मरहला खेल कूद वाला था, इसके बाद वाला मरहला आराइश वाला, ज़िबाइश वाला, तफाखुर वाला, आपस में एक दूसरे पर बड़ाई मारने वाला, और इसके बाद और मालो औलाद में एक दूसरे पर ज्यादती चाहना। तीसरा मरहला, जब तीसरा मरहला आता ना, तो जमा क्या किया, तो छोड़ा क्या, तो बच्चों के लिए क्या, तो अपने लिए क्या, तो सरमाया कितना जमा हो गया, तो बैंक बैलेंस कितना हो गया, तो ये हुआ वो हुआ, ये हुआ या नहीं हुआ, बस इसी चक्कर में बंदा रह जाता है। कुरान पाक ने ये बात जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया, इसकी मिसाल पता क्या है? ये जो दुनिया की जिंदगी का जिक्र तुम्हारे सामने किया जा रहा है, इसकी मिसाल उस बारिश की तरह है, उस मींह की तरह है जिसका उगाया सब्जा किसानों को भाया। किसान ने देखा ना बारिश होने लगी, सब्जा उगने लगा, दिल बड़ा खुश हुआ, हरियाली आ गई। दिल बड़ा खुश हुआ कि जनाब हर तरफ बड़ा प्यारा समा, बड़ा प्यारा माहौल बन गया, हर तरफ घास ही घास, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। लेकिन कैफियत क्या होती है? फिर सूख गया, जर्द हुआ। जब ये जर्द हुआ ना, तो इसके बाद ये रोंदन हो गया। इब्तिदाई मरहले को देखकर ये बंदा खुश होता रहा, लेकिन जब अगले मरहले की तरफ बढ़ा, कैफियत ही बदल गई। समझदार वो आदमी है कि जो यहां गुजारे जाने वाले लम्हात अपनी आखिरत के लिए सरमाया जमा कर ले, अल्लाह को राजी करने वाले काम कर ले, इताअत की तरफ कदम बढ़ाए, फरमाबरदारी की तरफ कदम बढ़ाए, नमाज रोजे की तरफ कदम बढ़ाए, इत्तिबा शरीयत की तरफ कदम बढ़ाए, इत्तिबा सुन्नत की तरफ कदम बढ़ाए, अपने रब को राजी करने वाले काम करे और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की तरफ तवज्जो करे। यकीन जानिए यही जिंदगी असल जिंदगी, और यही वो जिंदगी है कि जिसके बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, वो बंदा बड़ी कामयाबी के साथ कामयाब हुआ। बड़ी कामयाबी तो इताअत में, बड़ी कामयाबी तो इत्तिबा शरीयत और इत्तिबा सुन्नत में। हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी आप इरशाद फरमाया करते थे, ऐ लोगो दुनिया तलब करो मगर इससे मोहब्बत ना करो। तुम्हारी जो अपनी हाजत है ये पूरी करने के लिए दुनिया तलब करो, दौलत का तकाजा करो, दौलत तलब करो, दुनिया तलब करो, मगर इससे मोहब्बत ना करो। सिर्फ यहां से तोशा ले लो, जो सामान जिसकी तुम्हें हाजत है ना, सिर्फ तोशा यहां से ले लो, असल आराम गाह ये तो कहीं और है। आपने कभी भी कोई बंदा इस तरह का नहीं देखा होगा, 3 दिन के सफर पर निकले, महीने का सामान लेकर चले, महीने के सफर पर निकले, साल भर का सामान लेकर चले। 3 दिन के सफर पर जाने वाला अगर 2, 4, 5 ब्रीफकेस साथ उठाकर ले जा रहा हो, लोग कहेंगे यार इसकी मत मारी गई, इसका दिमाग खराब हो गया। ये 3 दिन के लिए जा रहा है, सिर्फ 2 सूट होते, 3 सूट होते, ये इसके लिए काफी थे। या छोटा मोटा को और जरूरत का सामान ले लेता। सफर 3 दिन का और सामान कितने दिनों का लेकर चला। जैसा किसी ने कहा ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हमारी कैफियत ये होती है ना, जिंदगी कितनी है कोई पता नहीं। अभी जनाब बड़ी जिंदगी पड़ी है, बड़ी जिंदगी पड़ी है। इसी चक्कर में दुनिया तलबी में ये बंदा बढ़ता चला जा रहा होता है, अपने रब को राजी करने वाले कामों की तरफ तवज्जो नहीं होती। हज़रत सैयदना हाफिज मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज मुबारकपुरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी कई मर्तबा आप ये जुमला इरशाद फरमा चुके। आपके पास बैठने वाले वो कहते हैं कि बारहा ये जुमला हमने आपसे सुना। वो जुमला क्या है? दुनिया अमल की खेती है, यहां आखिरत के लिए काश्त करो। जो सरमाया तुम आखिरत में चाहते हो ना, वो यहां दुनिया में काश्त कर लो। और उमूमन हाफिज मिल्लत ये शेर पढ़ा करते थे, इन्नमद दुनिया फनाउन लैसा लिद्दुनिया सुबूतुन, इन्नमद दुनिया व मा फीहा कनस्जिल अनकबूत। इरशाद फरमाया करते थे, दुनिया तो मिट जाने वाली है,
دنیا باقی رہنے والی کب ہے؟ دنیا کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، دنیا کے لیے کوئی ہمیشگی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال اگلے مصرعے میں ذکر کی گئی، دنیا تم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو نا، تم اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو، تو دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ مکڑی کا جالا۔ جس طرح مکڑی کا جالا ہے نا، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کتنا سمجھدار ہے وہ آدمی کہ جو فانی کی بجائے باقی سے محبت کرے، دنیا کی بجائے آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کی فکر میں رہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں انسانی زندگی کے 3 مرحلے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان 3 مرحلوں میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ ہر بوڑھا کسی دور میں بچہ بھی تھا، ہر جوان یہ بھی کسی دور میں بچہ تھا۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کی جائے۔ بچوں کی تربیت اچھی کرنے میں کامیاب ہو گئے، معاشرے کا بگاڑ درست ہو جائے گا، معاشرے میں بھلائی آ جائے گی، برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرہ تیزی کے ساتھ اتباع شریعت کی طرف بڑھے گا اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسانی زندگی کے جس طرح ان 3 پہلوؤں میں سے پہلا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد مزید مدنی پھولوں کی طرف بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، اور جس پر اسے نگران مقرر کیا گیا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں سے بچانے میں بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ عام طور پر جو ایک سوچ ہوتی ہے نا، جو ایک انداز ہوتا ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، جس سوچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، کچھ ایسا کر جاؤں میرے بعد میرے بچے اچھے رہیں، میرے بعد میرے بچے سکھی رہیں، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ چیز ہوتی ہے جو ہر وقت ذہن پر سوار ہوتی ہے۔ کو سرمایہ جمع کر جاؤں، کو بینک بیلنس بنا جاؤں، کو زمین جائیداد مکان دکان ان کے لیے جمع کر کے چلا جاؤں، کوئی ایسا انداز اختیار کر جاؤں میرے بعد میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ سوچ تو ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ سوچ بھی نصیب ہو جائے کہ جب میرے بچے یہاں سے جائیں گے نا، دنیا سے جائیں گے، تو ان کی آخرت خراب نہ ہو جائے، میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی اگر نصیب ہو جائے ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ کس انداز میں اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کریں گے، اس طرف توجہ ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ آپ کے سامنے خلافت عثمانیہ کے دور کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بچوں کی اچھی تربیت کر دی جائے نا، اور بچوں کی اچھی تربیت کی طرف توجہ کی جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مصری طلبہ کا ایک گروپ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں انداز یہ تھا کہ جب بھی مسلمان حکومتوں کے تحت کوئی یوں اس انداز میں قافلہ بھیجا جاتا، کچھ مسلمان جاتے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذہبی رہنما ان کی تربیت کے لیے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ شریعت کیا کہتی ہے، تم یہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے، تمہیں اس طرف قدم بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے، باقاعدہ سے ایک مذہبی رہنما ساتھ ہوا کرتا تھا جو ان کی اچھی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا۔ ایک اخباری رپورٹر نے ایک منظر دیکھا جس کا بیان اس نے کیا، کہتے میں صبح منہ اندھیرے نکلا، برف بہت زیادہ پڑ چکی تھی۔ اس دور میں جس طرح آج یورپ ترقی کر چکا نا، یہ ترقی کا سلسلہ نہیں تھا۔ صبح منہ اندھیرے نکلا، ہر طرف برف باری کا سما تھا۔ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا جو پانی کی تلاش میں جا رہا ہے، پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ جب پانی نہیں ملا نا تو اس نے برف لی، اس کو توڑنا شروع کیا اور برف کو پگھلا کرنا، اس کو توڑ توڑ کے اس کا پانی جمع کر رہا ہے۔ کہتے میں آگے بڑھا
اور میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پانی بنا رہا ہے اور پانی سے جیسا وضو کر رہے ہیں نا اس انداز میں ہاتھ دھوئے، کلی کی، منہ دھویا اور دیگر وضو کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ کر رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وضو کر رہا ہوں۔ وضو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر ٹھہرو، وقت تھوڑا ہے، میں نماز ادا کر لوں، اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ سارا منظر جو اس نے اس کے سامنے رکھا نماز کی ادائیگی کے بعد کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کا وقت، مسلمان کو اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانی چاہیے۔ میں اس لیے تیزی میں تھا، میں اس لیے جلدی میں تھا، میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ بالکل کم سنی کا عالم، لیکن والد کی تربیت، استاد کی تربیت، دینی سوچ، دینی جذبہ، دینی حمیت، بقیہ سارے معاملات ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی بجا لانے میں میں وقت سے رہ نہ جاؤں۔ یہ ابتدائی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ علماء نے باقاعدہ سے اولاد کے جو حقوق ذکر کیے، ان میں سے کچھ حق تو وہ ہیں جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے گئے۔ اولاد ابھی دنیا میں نہیں آئے، اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے متعلقہ کچھ حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اچھے رشتے کا انتخاب کیا جائے۔ اب جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، جس کے بارے میں چاہ رہے ہیں میرے بچوں کی والدہ یہ بنے گی، یہی ہے نا، میرے بچے کی ماں یہ بنے گی، تو کیا یہ خود اس قابل ہے کہ میرے بچے کی اچھی تربیت کر سکے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، جمال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، میرے آقا فرماتے ہیں دین والی سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین والی سے نکاح کیوں؟ تمہارا گھر امن کا گوارا بنے گا، تمہارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا نفاذ ہوگا، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام ہوگا۔ جس وقت رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں، رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، اس کی اپنی تربیت ہے یا نہیں یہ تو دیکھا نہیں، اور جب بچے پیدا ہونا شروع ہوئے اب جناب سوچ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک امید قائم کی جا رہی ہوتی ہے یہ میرے بچے کی اچھی تربیت کرے گی۔ اس کی اپنی تربیت تو تھی نہیں، تمہارے بچے کی تربیت کیا کرے گی؟ یہ پہلا حق یہ ہے، اولاد کا حق، اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ اب جس کو چاہ رہے ہیں نا یہ میرے بچے کی ماں بنے، اس کو دیکھ لیجئے دین کے بارے میں اس کے جذبات کیا ہیں، دین کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے۔ مال دیکھا، کمال دیکھا، جمال دیکھا، حسب نسب دیکھا، بینک بیلنس دیکھا، جہیز کتنا لے کر آئے گی یہ دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھ لی، دینداری ہے یا نہیں اس کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد اگلا حق اولاد کا، اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے نکاح کرنے کے بعد جب شادی کی پہلی رات آتی ہے، میاں بیوی یکجا ہوں تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ کئی طرح کے مدنی پھول اس تعلق سے ذکر کیے گئے لیکن وقت مختصر ہے، ایک مدنی پھول بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ دعا کے کلمات ہے اللہم انی اسألک من خیرها ما جعلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جعلتها علی۔ اے اللہ اس عورت میں جو بھلائیاں ہیں نا میں ان بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس میں اگر کوئی برائی ہے تو مجھے اس کی برائی سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد اولاد کا ایک اور حق ذکر کیا گیا، جب بچہ پیدا ہو جائے اچھا نام دیا جائے۔ اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا تحفہ جو والد کی طرف سے ملتا ہے نا وہ نام کی صورت میں ہوتا ہے۔ نام رکھنے میں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے، ایسا عجیب قسم کا نام پورے شہر میں کسی کا نام نہ ہو، بلکہ بعضوں کی سوچ ہوتی ہے جناب پوری دنیا میں کسی کا نام نہ ہو، بالکل پہلا پہلا نام ہو۔ اور اس کے لیے بعض اوقات ایسا نام بھی رکھ لیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں بنتا، معنی ہو تو بعض اوقات برا معنی ہوتا ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا معنی بھی بعض اوقات بنتا ہوتا ہے، لیکن نام رکھ لیا جاتا ہے چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ اس پر کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں کہ کس کس طرح کے نام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں کہ جن ناموں کا رکھنا ہی درست نہیں ہے۔ یہ آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں، ترمذی اور ابو داود کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
अज़्ज़न फी उज़ुनिल हसन इब्न अली हीना वलदतहु फातिमा बिस्सलाह। जब इमाम अली मकाम इमाम हसन की विलादत हुई, सरकार तशरीफ फरमा हुए, मेरे आका ने आकर इनके कान में अजान दी और सरकार ने नाम अता फरमाया। नाम कितना प्यारा, हसन। दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा हुसैन। ये जो नाम है ना, नाम रखना, ये ऐसा प्यारा नाम है, सारी जिंदगी इसके साथ रहेगा। ये एक ऐसा तोहफा जो सारी जिंदगी इसके साथ रहेगा। बच्चा बड़ा हो, नाम का माना पता चले और सोचने लगे जनाब अब्बा जी ने मेरा नाम क्या रख दिया, मेरे घर वालों ने मेरा नाम क्या रख दिया, ये भी कोई नाम है। लगता ही है बालों का इस तरह की बात है, यार अब्बा जी पढ़े हुए नहीं थे, अब्बा जी तो थे ही जाए, पता ही नहीं था नाम क्या रखना है। अब वो नाम तब्दील कराने के चक्कर में बेचारा पड़ा होता है। सहाबा के नाम पर नाम रखिए, सहाबियात के नामों पर नाम रखिए, अकाबिरीन उम्मत के नाम पर नाम रखिए। बच्चा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रखिए अपने आका के नाम पर। और इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं मम वुलिद लहू मौलूदुन, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, फसम्माहु इस्मी, उसने मेरे नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा, हुब्बन ली व तबर्रुकन, क्यों? मुझसे मोहब्बत की वजह से, मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए। सरकार फरमाते हैं ये बच्चा और इसका वालिद दोनों जन्नत में जाएंगे। सरकार के नाम पर नाम रखा ना, तो सबसे पहला तोहफा जो वालिद की तरफ से मिलता है वो नाम का तोहफा होता है। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो अगला मरहला आता है जिसको बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है, अजान देने का। बच्चे के कान में अजान, और इस अजान देने में जो एक अहमियत और जिक्र की गई, अजान क्यों दी जा रही है? बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के कान में सबसे पहले अजान दीजिए ताकि सारी जिंदगी इस नाम की हलावत महसूस करता रहे। जब ये दुनिया में आया, इसके कान में सबसे पहले अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का नाम जाए, सारी जिंदगी इस नाम की लज्जत में गुजारे। सबसे पहला नाम बच्चे के कान में अल्लाह और उसके रसूल का। हमारे यहां क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश के बाद अब वो इसको भी बताओ उसको भी बताओ, इधर भी खबर दो उधर भी खबर दो। और अब एक ट्रेंड जो चला, जब बच्चा पैदा होने के बाद ना इसकी पिक्चर लो, सोशल मीडिया पर चढ़ाओ, फलां के यहां बच्चा पैदा हुआ, ताकि जितना भी हल्का अहबाब है ना, सबको खबर हो जाए कि जनाब फलां के यहां बच्चा पैदा हुआ। ये सारे मरहले हो गए, मिठाइयां वाइयां सब खा ली गई। अब किसी तरफ से पूछा गया जनाब वो अजान दिए? नहीं जनाब अजान याद नहीं रही। बकिया सारे काम याद थे, अजान याद नहीं रही। अजान का असल मकसद क्या है? बच्चा पैदा हो, दाएं बाएं आगे पीछे की आवाजें इसके कानों में जाएं। इससे बेहतर यह है सबसे पहला नाम इसके कान में अल्लाह का जाए, अल्लाह के महबूब का जाए, और इस नाम की लज्जत और इस नाम की बरकत इसे मुयस्सर आए। तो जिस काम की तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए उस काम की तरफ तवज्जो कम हो गई। ये औलाद के हुकूक में से है कि जो वक्त जिस काम का रखा गया उस काम में वो काम किया जाए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला एक मरहला जिक्र किया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अपनी प्यारी प्यारी अदा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका था कि इनमें से किसी के घर में भी बच्चा पैदा होता तो वो बच्चे को लेकर सरकार की बारगाह में आते, महबूब की बारगाह में बच्चा पेश किया जाता। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खजूर लेते, अपने मुबारक मुंह में चबाते और अपना लुआब शरीफ और खजूर ये उस बच्चे के मुंह में डालते हैं। इसे तहनीक कहा जाता है, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं घुट्टी देना। ये क्यों? इसका एक मकसद ये भी है कि किसी नेक आदमी से घुट्टी दिलवाई जाए ताकि बच्चे को दुनिया में आते ही नेक बंदे का जूठा मिले और इसकी बरकतें ऐसे नसीब हो जाएं। हमारी प्यारी प्यारी अम्मी जान सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, काना युता बिस्सिबियान फयुबर्रिकु अलैहिम व युहन्निकुहुम। बच्चे आपके पास लाए जाते थे, किसी के यहां भी बच्चा पैदा होता महबूब की बारगाह में, बच्चे सरकार की बारगाह में लाए जाते थे। सरकार इनके लिए दुआए बरकत फरमाते और इनको घुट्टी दिया करते। घुट्टी किसी ने एक आदमी की दिलवाई जाए। बाद हम रिश्तेदारी तलाश कर रहे होते हैं, जनाब इसको देनी चाहिए इसको देनी चाहिए, खाला देगी नानी देगी दादी देगी, अच्छी बात है, लेकिन ये तकवा और परहेजगारी की तरफ माइल हैं, इनके जरिए दिलवाइए।
नहीं तो किसी नेक आदमी की बरकतें हासिल कीजिए ताकि बच्चे को आते ही नेक आदमी की बरकत मिले। और इसके बाद अगला एक हक जिक्र किया गया, औलाद पैदा हुई, माँ बाप इसके अकीके का एहतमाम करें, अच्छा नाम दिया जाए, अजान दी जाए कान में, घुट्टी नेक आदमी से दिलवाई जाए, इसके अकीके का इंतजाम किया जाए। अकीका ये मुस्तहब अमल है, नहीं करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है, लेकिन जिस जिससे हो सके उसे चाहिए कि अकीका करे। जामे तिरमिज़ी सुनन निसाई में उम्मे कुरर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना, आप अकीके के बारे में इरशाद फरमा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़के की तरफ से 2 बकरियां की जाएं और लड़की की तरफ से 1 बकरी, और इसमें कोई हरज नहीं है कि अकीके के जानवर नर हों या मादा हों, नहीं 2 बकरे कर दे, 2 बकरियां कर दे, 1 बकरा कर दे, 1 बकरी कर दे, कोई हरज नहीं है, लेकिन अकीका करना चाहिए। और इसका एक सबब जो जिक्र किया गया, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद कुछ काम किए जाते हैं, सर के बाल उतरवाए जाते हैं, सर के बाल उतरवाने के बाद बच्चे का अकीका किया जाता है, तो ये इस चीज का ऐलान होता है कि ये मिल्लत खलील पर पैदा हुआ, ये अदाए खलील है ना। और इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, हज के मौका पर जो हज करने के लिए जाते हैं, ये 2 अमल हाजी भी करते हैं, मैदान मिना में हलक भी करवाया जाता है, जानवर भी ज़बह किया जाता है, ये 2 अदाएं हज करने वाले करते हैं। तो अदाए खलील, यादगार खलील और मिल्लत खलील पर होने का ऐलान करने के लिए यह अमल जिक्र किया गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक रवायत जिक्र की, वो रवायत आपके सामने जिक्र करता हूं। बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कान में अजान देने का जो जिक्र किया गया, इसकी एक फजीलत, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। जब बच्चे ने बोलना शुरू किया, बच्चे की जबान पर कई तरह के लफ्ज आएंगे, कई तरह के जुमले आएंगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसे सिखाया जाए वो अल्लाह के नाम का। बच्चे को अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाया जाए, मामा पापा ये तो सीख ही जाएगा, अम्मी अबू सीख ही जाएगा, कई तरह के लफ्ज जो सीख ही जाएगा, तो सबसे पहला लफ्ज जो उसकी जुबान पर आए वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कलिमात सिखाया जाए। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों की जबान से सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ और मौत के वक्त इनको इसी कलमे की तलकीन करो। उम्मीद यह है जब पैदा होते ही बोलना शुरू किया तो अल्लाह का नाम जबान पर आया, जब दुनिया से जाएगा ना, उस इब्तिदाई नाम आने की बरकत से अल्लाह ताला करम फरमाएगा, खातिमा बिल खैर नसीब फरमाएगा। और औलाद की अच्छी तरबियत यह सदका जारिया, अच्छी औलाद यह सदका जारिया हुआ करती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे का हर अमल मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 के। उन 3 में से एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्मी खिदमत करके गया जिससे लोग इसके जाने के बाद भी नफा उठा रहे हैं, और तीसरा नेक औलाद जो इसके जाने के बाद इसके लिए दुआ करे। और इसमें आखिरी एक मदनी फूल अर्ज करके बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है कि बच्चों की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है, बच्चियों की तरफ तवज्जो कम होती है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंदाज जो है ना, बच्चियों से नफरत करना, बच्चियों से खिंचाव रखना, बच्चियों से कुछ हिजाब रखना, ये कुफ्फार का तरीका जिक्र किया गया। जब उनके यहां बच्ची पैदा होती थी, जिंदा जरगोर कर दी जाती। बच्चियों का दिल छोटा होता है, इनको पहले दे ताकि इनकी दिली तस्कीन का सबब बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो जाए। रब्बे करीम रहमत से हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अगर बच्चों का आना जाना रहेगा, दीन सीखते रहेंगे, सुन्नत सीखते रहेंगे, सरकार की शरीयत पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह ताला तौफीक अमल खैर नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।